اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کی خاص عبادت، اس پر اگر دلائل ہیں تو کمزور ہیں۔ دو راوی اس میں ضعیف ہیں جو انس رضی اللہ عنہ سے نوافل کے حوالے سے روایت مروی ہے اور موضوع کے قریب ہیں، اور اس کے علاوہ 27 رجب کا روزہ یہ ثابت نہیں ہے۔ صحیح روایت سے ہوا متصل سندہ بعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علہ، تقریب تدریب، لہذا وہ درست نہیں ہے۔ اور 23 کا روزہ 27 کا روزہ رات کی عبادت نہیں ہے، کوئی سی روایت اس پر نہیں ہے۔ ہاں، خوشخبری، رجب کا پورا مہینہ دن کو رات کو عبادت کرو، ثواب ڈبل ہے، زیادہ ہے، باعزت ہے۔ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے رجب مضر۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ دو آخری، ایک پہلا، ایک درمیان میں رجب، تو یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں کوئی آدمی جو بھی عبادت کرتا ہے، فرض نفل، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے کہ حرمت کے مہینوں میں سے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ جہاں تک معراج کی رات اس کی عبادت ہے تو اللہ ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ معراج کب ہوا تھا، اس کے سال میں، مہینے میں، دن میں، شدید نہیں اشد نہیں، اشد ترین اختلاف ہے، اور روایات ساری جنا موضوع ہیں الا قلیلہ ضعیف ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ خاص وجہ علمی نقطہ بتاتا ہوں جو کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہوا کب ہے۔ یہ تو پکی بات ہے کہ 10 نبوی کے قریب آگے پیچھے۔ تو آپ بتائیں کہ اس وقت جو روایات ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہو رہے تھے، ہمارے پیارے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی، ولادت النبی، اس وقت کے افراد، لوگ، روایات، راوی، آپ خود سوچیں۔ یہ ایک نقطہ ہے، عقل مند لوگ سمجھ گئے۔ تو ایسی روایات جو ہے نا وہ مقبول نہیں ہیں، جو صحیح نہیں ہیں۔ اس میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں علمی، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے آدم علیہ السلام تک، کذب النسابون۔ علامہ ابو الفدا، محدث، مورخ، فقیہ ابو الفدا اسماعیل بن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں تفصیل سے اس پر بحث کی ہے کہ تقریباً 10 سے آگے جتنا بھی جو نا سلسلہ ہے آدم علیہ السلام تک، یہ جھوٹ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی آخر تک نسب نامہ سنائے، کتابوں میں تو ہے اور اس کے بہت سارے ریفرنسز اور حوالے تو ہیں، لیکن مضبوط روایت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت کو ذہن میں رکھو اور راویوں کے حالات آپ ذہن میں رکھو، تو یہ مسئلہ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو جہاں تک عام کتابوں میں ہے وہاں تک ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا آگے تک تو یہ ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ عنہ، اور اس کی وجہ ابتدائی حالات یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کا زمانہ یا توحید کی جب دعوت چل رہی تھی، مدینہ منورہ حضور تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت جو روایت ہے، اوقات ہیں، راوی ہیں، اس پر آپ نظر فرمائیں۔ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب کس نے پہنچایا اور کون راوی ہیں، یا ولادت کی جتنی روایات ہیں اس میں صحیح بھی ہیں۔ تو یہی حال رجب کا جو مسئلہ ہے، تو ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری میں تفصیل سے اس پر گفتگو کی، اور اس میں شدید ترین، اشد ترین اختلاف ہے۔ لہٰذا معراج ہوا ہے، اس کا منکر گمراہ ہے، اسراء ہوا ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ کیوں؟ اسراء قرآن سے ثابت، معراج صحیح احادیث سے ثابت، ایک کا منکر کافر ہے، ایک کا منکر گمراہ ہے۔ لیکن کس وقت ہوا ہے اور
یعنی مطلب یہ ہے کہ سال کون سا تھا اور مہینہ کون سا تھا، اس اختلاف کی بنا پر اس پر مخصوص عبادت تو نہ کرو، ویسے یہ مہینہ بابرکت ہے، دن رات عبادت کرو، روزہ رکھو، ثواب زیادہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔